جتنا آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، جتنے چیلنجز ہوں گے، اتنے ہی آپ مضبوط بنیں گے۔ بس آپ نے رونے دھونے والا انسان نہیں بننا، ہر مشکل کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جب کبھی آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو اور آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ دیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ بس آپ کو اللہ پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر شے پہ قادر ہے بے شک۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ رشتے ہمیں زندہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ تعلق مسکرا مسکرا کے یہ کہتا ہے کہ کوئی ہماری ذات سے جڑا ہے اور کسی کی ذات سے ہم جڑے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف سوچ رکھتا ہے، لہٰذا اپنے اختلافات کو اپنے رشتوں کی بھیٹ مت چڑھنے دیں۔ معاملات کا حل نکل آئے گا، مگر وہ خوبصورت رشتہ کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ کا رنگ۔ دعائیں لمبی مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں۔ حالات آپ کے اختیار میں ہوں یا نہ ہوں، اللہ سے اپنا تعلق کمزور نہ پڑنے دیا کریں۔ اللہ سے باتیں کیا کریں۔ اللہ سے باتیں کر کے بے چین دل سکون میں آ جاتے ہیں، بے قرار دل ٹھہر جاتے ہیں، بہتی آنکھیں تھم جاتی ہیں۔ آپ کا رب بہت رحیم ہے، وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں دوں گا۔ جب آپ پکارتے ہی نہیں تو شکایت کیسی؟ آپ پکارا کریں، بس اللہ کو ہی پکارا کریں۔ سب سے خوبصورت رشتہ اور تعلق رب العالمین کے ساتھ، جس پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا، جس پر توکل کبھی غم میں مبتلا نہیں ہونے دیتا، جس سے امید کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی، جس پر یقین کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، جس پر ایمان کبھی بہکنے نہیں دیتا، جس کی طرف توجہ کبھی بھٹکنے نہیں دیتی، جس کا رب اس کا سب۔ زندگی بہت مختصر ہے، اتنی کہ اگلے لمحے بات کرنا بھی نصیب ہو، لہٰذا جس حد تک اور جیسے بھی ممکن ہو اللہ کے راستے پر چلتے رہیں۔ چل نہ سکیں تو خود کو گھسیٹتے رہیں، بھلے ہانپتے ہانپتے وہیں جم جائیں، مگر اپنے گمان کو اللہ سے نا امید نہ ہونے دیں، کیونکہ ایمان سے بڑی کوئی شے نہیں۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے تو توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے تو ہر کہانی بدل جاتی ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہو، اس خوبصورت جملے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی میں راضی رہو، یعنی جو کچھ وہ چاہے، جیسا وہ چاہے، اس پر دل سے راضی رہنا۔ یہ صبر، شکر، توکل اور تسلیم و رضا کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جب انسان خوشی یا غم، کامیابی یا ناکامی، سب کو اللہ کی حکمت کا حصہ سمجھ کر دل سے قبول کرے، تمہیں تمہارے حصے کا ملے گا، ایک مقررہ وقت پر ملے گا۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ ہمیں ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، تمہارے لیے بھی یہ ایک آزمائش اور امتحان ہے، اس پر صبر سے پورے اترو پھر دیکھنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے دوسروں کے معاملات میں مداخلت، غیبت، الزام تراشی میں ضائع نہ ہونے دیں، اپنی حدود میں رہیں، اپنے معاملات کو سدھاریں، اپنی ذات کو سدھاریں، اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جب اللہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں تو پھر اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بھیج کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ تو ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے۔ پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے نمٹ لے گا۔
نیکی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہونی چاہیے۔ اکثر لوگوں کو شکوہ کرتے سنا ہے کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں، ہر زمانہ نیکی کا ہی ہے۔ اگر کی جانے والی نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھی جائے، مگر ہم نیکیوں کے اجر کی امید لوگوں سے لگا لیتے ہیں اور پھر نا امیدی پر شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے اصحاب کہف پر رشک آتا ہے۔ ان کا دل جب اپنے ارد گرد پھیلی جہالت اور کفر سے اکتا گیا تو وہ ایک غار میں چلے گئے۔ ان کا ایمان بچ گیا، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ تم ایک غار اپنی ذات میں بنا لو، روز کچھ دیر اس میں اتر کر اپنے رب کو یاد کر لیا کرو، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار لیا کرو۔ اس فتنے بھرے دور میں تمہیں بھی سکون مل جائے گا، تمہیں بھی قرار آ جائے گا انشاءاللہ۔ دنیا کی محبت کو دل میں بسانا آسان ہے، مگر دنیا میں رہ کر دنیا داری نبھانا مشکل ہے۔ ترک دنیا کر کے دنیا میں رہنا ممکن ہے، مگر عمل کے بغیر با ایمان ہو جانا ناممکن ہے۔ فقط آخرت کی چاہ میں ترک دنیا آسان ہے، مگر دنیا اور آخرت کو ایک ساتھ چلانا مشکل ہے۔ عبادت اور ریاضت سے رب کو پانا ممکن ہے، مگر مخلوق کو گرا کر خالق تک جانا ناممکن ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے دوزخ بنائی تو ہے، لیکن وہ اپنے کسی ایک بندے کے لیے بھی نہیں چاہتا کہ وہ دوزخ میں جائے، بلکہ یہ انسانوں کی جہالت اور انتخاب ہے کہ وہ برے اعمال سے خود کو جنت یا جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اے بندے، نہ تیری کوئی مرضی نہ کوئی انا ہے، نہ تیری کوئی سمجھ نہ تجھے کچھ پتا ہے، تیرے ہاتھ میں نہیں کوئی ہنر، تیری ذات میں بھی بہت خلا ہے۔ سب پانے کی جستجو ہے ہر دم، لیکن کچھ کھونے سے بھی ڈرتا ہے۔ جو مل گیا وہ بھی لکھا تھا رب نے، آنے والا کل بھی کاتب نے خوب لکھا ہے۔ جو ہے تیرے ہاتھ وہ فقط ہے عطائے رب، اے بندے پھر کس ظلم میں تو مبتلا ہے۔